السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ لے چل۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ راستہ بھٹک جانے والوں کا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن مجید کا مقدمہ ہے۔ اس کا دوسرا نام ام القرآن ہے، اور اس کو شافیہ، وافیہ اور کافیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور یہ جامع ایک مکمل بھی ہے۔ اپنے اختیار سے حاصل کیے ہوئے کمالات پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے، اور اختیار سب اللہ ہی کا ہے۔ جس کسی کو بھی کوئی کمال حاصل ہوتا ہے وہ اسی کے دینے سے حاصل ہوتا ہے، تو اس طرح حمد کا اصل مستحق صرف اللہ ہی ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہو۔ رحمان اور رحیم اللہ کے نام ہیں۔ رحمان میں کمیت کے اعتبار سے رحمت کے عموم کے طرف اشارہ ہے، اور رحیم میں اس کے انتہائی کیفیت مراد ہے۔ بدلے کے دن سے قیامت کا دن مراد ہے، جب ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ صرف اس کا حاکم ہی نہیں بلکہ اس کا مالک بھی ہے۔ اوپر کے 3 آیتوں میں اللہ کی اس انداز سے حمد و ثنا کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرنے والوں کو ایک خصوصی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اب اللہ کو براہ راست خطاب ہو رہا ہے کہ عبادت کی مستحق بھی تیری ذات ہے، اور استعانات کی مستحق بھی صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس سے شرک کی ساری جڑیں کٹ کر رہ جاتی ہیں۔ یہ پوری آیت ایک ہی جملے ہیں۔ ایاک نعبد میں دعوے کی صورت تھی، ایاک نستعین بڑھا دینے سے اس کی نفی ہو گئی۔ عبادت تو ہم کرتے ہیں، مگر یہ عبادت بھی محض تیری ہی مدد توفیق کی بنا پر ہے، ورنہ اپنے کیے سے کیا ہو سکتا تھا۔ صراط المستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جو ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بتایا ہے، جس کی سب سے مکمل اور آخری شکل آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ اہدنا کے معنی صرف راستہ بتانا نہیں بلکہ منزل تک پہنچا دینا ہے۔ یہ دنیا جس میں قدم قدم پر پھسل جانے کا خطرہ ہے، اس میں ہر وقت اسی ہدایت ربانی کی ضرورت ہے۔ اس میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے بلکہ اس پر پوری طرح چلنے والوں کے نمونے موجود ہیں، اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ انعام محض اللہ کے فضل سے ہی ملا کرتا ہے۔ کئی حدیث میں یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کے شان میں گستاخیاں کیے، انبیاء کو قتل کیا اور زمین میں بگاڑ کے درپے رہے، اور ضالین سے نصارہ مراد ہے۔ گمراہی کے کوئی شکل نہیں بچی جس کا وہ شکار نہ ہوئے ہوں گے، جس میں سب سے بڑی گمراہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا ہے۔ یہ دونوں قومیں اس خاص مصداق میں ہیں، اور جو بھی ان کے راستے پر چلے وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہے سورہ فاتحہ کا تفسیر۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ مکمل پہلی سورت ہے جو ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ تیسری آیت میں ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ لے چل۔ تو اللہ پاک نے اسی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا، جس پر چلنے سے ہمیں صحیح منزل حاصل ہوتی ہے۔ جو اس پر نہیں چلتا ہے، پر غضب نازل ہوتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی باتوں پر چلے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، قرآن کی نصیحت پر چلے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور یہود و نصارہ اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا تو وہ ناکام ہو گئے۔